آپ بہت استحکام پاکستان میں ان کا بنیادی کردار رہا. آج بھی یوتھ کو وہ بہت انسپائر کرتے اور بہت سارا کام کر کے. کہ کیسی پائی آپ نے ان کی زندگی اور ان کا کیا رول تھا استحکام میں پاکستان میں؟ جی ان کی بڑی سمپل، اگر آپ ان کو پرسنلی ملتی تو بہت ہی سمپل ان کی لائف تھی. اچھا جب وہ جنرل ہو گئے تو میری مدر جو تھیں وہ زیادہ انسپائرڈ میری مدر سے تھے. بڑی بہن تھی میری مدر ان کی، اور اپنی والدہ سے زیادہ وہ میری مدر کے ساتھ اٹیچ تھے. اور اپنے انٹرویوز میں لوگوں میں بڑی حیران ہوئی، ایک جیو کا انٹرویو دے رہے ہیں، 5 days کا ان کا انٹرویو تھا، کانسٹنٹلی میری باجی نے یہ کہا. تو امی بہت پریشان تھی اور کہنے لگی کہ گل تم آپ ہو رہے ہو اور کچھ گورنمنٹ کے اوپر پولیٹیکل پوسٹ ہوتے ہیں، تمہارے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو تم اپنا گھر بناؤ. تو کہنے لگے باجی جو مجھے گھر ملے گا میں رہ لوں گا. پھر میں بینگ انٹیریئر ڈیزائنر، مجھے کہتے ہیں، مجھے شانم باجی کہتے تھے کہ میرے لیے تم کارڈ بورڈ کا گھر بنا دو گی نا. تو میں بہت ہنسی. تو ان کو ہی واز ناٹ بادرڈ اباؤٹ آل دیز تھنگس. ان کا مقصد، ان کی سوچ ان تمام چیزوں سے بہت بہت ابو تھی. لاسٹ زندگی لائک ہی واز 79 وین ہی لیفٹ دس ورلڈ. تو انہوں نے جو گورنمنٹ نے ان کو ریٹائرمنٹ پہ ہاؤس دیا تھا، ہی واز لیونگ ان دیٹ ہاؤس. لوگ اتنے بڑے ڈیلیگیشن، اتنے بڑے لوگ آتے تھے ان کے پاس، اور سمپل سے اس گھر کے اندر، اور وہ آتے تھے. اور آج میں ڈاکٹر، یہ تو ایک پہلو ہوگا، سمپلسٹی تو بہت لوگوں کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن ان کی تحریر میں جو اثر تھا، پھر جس طرح سے وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو انہوں نے کوشش کی، میں آپ کو یہی اسی پوائنٹ پہ لا چلی. یہ چیز انسان کی پرسنل لائف سے ہی شروع ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر اسرار احمد کا میں نے دیکھا گھر، تو وہ ایک بیڈ روم، ان کا جو بیڈ روم تھا، ایک بیڈ اور ایک ٹیبل ان کی رائٹنگ پہ. اگر اس چیز کو وہ مضبوط نہ کریں تو نہ وہ سرحدوں کو، اپنی گھر کو ہی مضبوط کرتے رہتے، اپنے لائف سٹائل کو ہی مضبوط کرتے رہتے، ان کی سوچ اتنی بڑی نہ ہوتی. یہ پرسنل چیز سے ہی شروع ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امیجنیٹو گھر اگر وہ اپ نیٹ پہ وہ دکھاتے ہیں، ایک گھڑا، ایک بیڈ، ایک ان کی لاٹھی، یہ 3-4 چیزیں پڑی ہیں. اتنی بیسک ہوگی تو انسان اٹھ کے نظریاتی لیول پہ کام کرنے کے قابل. بات تو ٹھیک ہے جی، لیکن میں چاہتی تھی چونکہ مختصر وقت ہے، ہاں جی، اور ہم ان کی یعنی جو ان کی کاوشیں ہیں، ہاں جی، ان کو باقی لوگوں تک پہنچا سکتے. ان کا بھی یہی پرپس تھا. انہوں نے اسی مقصد کے لیے کہ پاکستان کے ایز اے ناٹ جسٹ پاکستان، جن کی ٹیریٹوری بینگ ہی واز اے سولجر، تو سولجر کے پوائنٹ آف ویو سے صرف ان کی جو ہے وہ حدیں، جو ان کی لائک جغرافیکل حدیں تھیں، ان کی نہیں، نظریاتی حدوں کی انہوں نے بہت زیادہ ایٹ موسٹ اپنی کوششیں کی ہیں ہر لیول پہ. یہاں بھی، اور چونکہ ان کی رسائی باہر کے ملکوں میں بھی تھی، ان کو لیکچرز کے لیے امریکہ، یو کے ہر سمرز میں بلایا جاتا تھا، یونیورسٹیوں میں لیکچر، ہر جگہ انہوں نے جہاں وہ پاسبلی اس کو ریپرزینٹ کر سکتے تھے اور اپنی آواز پہنچا سکتے تھے، انہوں نے مسلسل کی. اور بس بعد میں انہوں نے یہ پوری لائف یہ اپنی میں نے اس دفعہ حج کیا تو یعنی عبداللہ حمید گل ہمارے ساتھ تھے، اور میں نے دیکھا کہ بیٹے میں بھی وہی بات ہے، فوکسڈ ہیں. اور سمتھنگ میں آپ کے فوکسڈ ہونے میں بہت ساری چیزیں رکاوٹ ہوتی ہے. یہ بہت بڑا میسج ہے جو انہوں نے اپنی گفتگو میں دیا ہے کہ اپنے نظریات کی اتنی حفاظت اور اتنی زیادہ لگن ہو انسان کو، جس جذبے میں یا تو انسان اپنی دنیا کے پیچھے بھاگ سکتا ہے، یہی ہے، یا یہ کہ جس عقیدے پر وہ ہے اس کے پیچھے بھاگ سکتا ہے. اپنے آپ کو نیچے رکھ کے آپ اوپر اٹھ سکتے ہیں. اگر اسی کو آپ سٹرینتھن کرتے رہے مسلسل آپ کی دنیاوی چیزوں کے اندر، تو آپ وہیں گم ہو کے رہ جائیں گے. شیطان کا ہتھیار کیا ہے؟ دنیا. تو اگر آپ اس کے ہتھیار سے مر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، دنیا کے بندے بن کے رہ جاتے ہیں. اگر وہ اس سے اٹھ جاتے ہیں تو اپنی آئیڈیالوجی کو لے کے آپ کھڑے ہوتے ہیں. کہتا ہے نا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماؤں مکان. میں سمپلسٹی کی بات ہی یہی کر رہی ہوں، اور اسلام میں بہت بڑا پوائنٹ ہے سادگی کا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، جو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں سمپلسٹی رکھے گا وہ دنیا میں کچھ کر سکے گا. ٹھیک ہے. اور ہماری آج کی کیٹاسٹرفی اس جگہ یہی ہے کہ ہمارے لائف سٹائل کے اندر اس قدر لگژری اور چیزیں آ چکی ہیں کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے. ہمارے بچے، ہمارے نسلیں جو ہیں وہ بالکل اس چیز میں سے، ان کو پرپز آف لائف یاد ہی نہیں. ہم نے، ہمارا جرم ہے، ہماری نسل کا جرم ہے، ہم مجرم ہیں. میں ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ ہم نے اپنی بچوں کو دنیا کے بندے بنا دیا، برانڈز کے پیچھے لگا دیا اور ان چیزوں کو لگا دیا، بجائے اس کے کہ ہماری، اور ٹوٹل جو ہے میڈم نے کہا ہمارا ہیروز
हीरोज, वो पूरे हीरोज हमने क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, उनके पीछे बच्चों को लगे। बल्कि खालिद बिन वलीद की स्टोरी ना सुनाई उनको कभी ज़िंदगी में, पैगम्बरों की स्टोरियाँ, असहाबा कराम की स्टोरियाँ, मुसैब बिन उमैर की स्टोरियाँ हमने बताएं। एम्बेसडर ऑफ इस्लाम जो फर्स्ट था वो कौन था? एक शहजादे की तरह ज़िंदगी गुजारने वाला जो एक फटे हुए कंबल में मदीना में फिर रहा था, मुसैब बिन उमैर। और उसके बाद ही वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम जो मदीना में जाके 74 लोग ला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और मदीना का रास्ता खुला हिजरत का, रियासत मदीना जहाँ से बनी। क्या हमने उनकी चीज़ें बताई इन लोगों को? बिल्कुल। वही अब पॉइंट वही आता है कि जब उन्होंने दुनिया छोड़ी तो उन्होंने वो ऊपर गए। दुनिया में इन्वॉल्व होना शैतान का हथियार है। अगर वो आपको किल करता है तो इस हथियार से किल करता है। ये मेजर उसका हथियार है, हुब्बे दुनिया।